افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ دوستو بزرگوں، ماشاءاللہ آج سورہ ملک سے سورہ والسماء والطارق تک حافظ صاحب نے پڑھا اور آپ نے سنا۔ ہم تو سوچ رہے کہ شاید آج ہی ختم بچ گئے۔ چلیے، بات تو سب آپ کی سنی سنائی ہے۔ آج ایک مکالمہ قرآن کا گزرا ہے۔ مکالمہ سمجھتے ہیں؟ اہل جنت اور اہل جہنم کی گفتگو، اس کو بولتے مکالمہ جی، جس کو آپ لوگ بولتے ہیں چلو جو بھی ترجمہ کرو، مکالمہ کا ترجمہ صحیح نہیں چاہیں گے جی۔ آپس کی بات ہے، تم جنت میں چلے گئے، ہم جہنم میں آ گئے۔ تمہارے جنت میں جانے کا سبب کیا بنا، میرے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، یہ مکالمہ نکل ہوا ہے آج قرآن میں۔ ڈائلاگ بولتے اس کو، ہماری اردو ہے۔ سب سے پہلے ملک پڑھا گیا، سورہ ملک کے 30 آیت ہیں۔ سورہ ملک میں 30 آیت ہے۔ اس سورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورت النادیہ کہا جاتا ہے، نجات دینے والی سورت۔ ہم سب مسلمان ماں اور بہنوں کو، خود ان کے بیوی بچوں کو، ان کے زیر تربیت لوگوں کو، سب کو یہ سورت بائی ہاتھ ہونی چاہیے، حفظ یاد ہونی چاہیے۔ کون سورت؟ سورہ ملک۔ اور روزانہ سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھا جائے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس کی 14ویں کی چاند کی طرح روشن رہے گی۔ لائٹنگ سب کو ضرورت ہے، قبر میں تو بہت ضرورت ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں رہے گا جی۔ وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کالنگ کیجئے بھائی، او مینٹیننس والے آؤ ذرا، لائٹ فیوز ہے، کوئی چکر نہیں ہوگا۔ تو سورہ ملک ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، ہر شخص کو۔ اب مشکل نہیں ہے، 30 آیت ہے، ایک ایک آیت یاد کیا جائے، ایک دن میں ایک آیت، 2 دن میں ایک آیت یاد کیجیے تو بھی 60 دن میں یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے بتایا، جب تک یاد نہیں ہو جاتی ہے یہ سورت تو دیکھتے پڑھتے ہی یاد ہو جائے گی۔ سورہ ملک، اس سورت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبر اس کی 14ویں کی چاند کی طرح روشن رہے گی، اور عذاب آنے کی 6 ہی شکل ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے۔ یہ جب بھی قبر میں کسی بھی جانب سے عذاب آنا چاہے گی، یہ سورت دفاع کرے گی۔ بھائی یہ شخص مجھے پڑھا کرتا تھا، تم اس کے پاس نہیں آ سکتی، اور یہ سورت اس کے ساتھ قبر میں رہے گی یہاں تک کہ میدان محشر وہ برپا ہو جائے گا۔ یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، انسان اٹھیں گے تو یہ سورت اس کے گارڈ کی شکل میں، حفاظتی شکل میں آئے گی، یہاں تک کہ پل صراط پار کرا دے گی۔ پھر میزان پر نام اعمال میں اس کی مدد کرے گی، اور یہاں تک کہ ساری منزل طے ہوتم ہواتم، آخری منزل تک پہنچے گی۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی وجہ عذاب کی ہوگی تو اللہ سے جھگڑے گی، لڑے گی، اللہ سے کہے گی کہ یا اللہ میں آپ کا کلام نہیں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے بے شک میرا کلام ہے تو فرمائے گی میری سفارش قبول کیجیے۔ ہر آدمی اپنے بچے کی سفارش قبول کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث کے اندر 2 ہی چیز انسان کا سفارشی ہوگا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، ایک قرآن اور ایک روزہ، ایک قرآن اور ایک روزہ، یہ دونوں اللہ کی جناب میں سفارش کریں گے، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے آج سے۔ ایک سال جنتی اور دوزخی کا مکالمہ قرآن میں سورہ دہر میں آیا ہے، استغفر اللہ، سورہ مدثر میں قالوا ما سلککم فی سقر،
دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک ہی ایک مجلس میں رہتے ہیں، ایک ہی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک ہی شرکا میں ہیں، شیئرنگ میں رہتے ہیں، بڑے پکے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی جنتی ہوگا، ایک جہنمی۔ تو یہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تم کو کیا ہو گیا، تم دوزخ میں کیوں گئے؟ سقر جہنم کا نام جی، سقر جہنم کا نام۔ اردو والے بھی استعمال کرتے ہیں السفر کالسقر، سفر جو ہے وہ ایک جہنم ہی ہے، نہ کھانا وقت پر، نہ پینا وقت پر، نہ لیٹنا، نہ آرام ہے۔ تو چار جواب دیں گے جہنمی کہ چار بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ چار بات کہیں گے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے ہمارے جہنم میں جانے کی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور تم پڑھتے تھے، صبح کو تم جاتے تھے اور ہم خراٹے لیتے تھے۔ یار وہ کیا بتاؤں یار، لیٹ نائٹ نیند نہیں آتی، بڑا شوق ہے انگریزی بولنے کا، لیٹ نائٹ جی۔ شروع نائٹ میں کیوں نہیں نیند آتی بھائی؟ لیٹ نائٹ میں کیوں نیند آتی ہے؟ آدمی جیسی عادت ڈالتا ہے ویسی ہی خو اور بو اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسی عادت ڈالتا ہے ویسی خو اور بو انسان میں آ جاتی ہے جی۔ شیر پھاڑ کھانے والا جانور ہے، لیکن سرکس میں دیکھا ہوگا اس کو مسخر کر دیا جاتا ہے تو کرتب دکھلاتا ہے، حملہ نہیں کرتا، نہیں پھاڑتا ہے کسی، کیونکہ اس کی خو اور بو بدل گئی۔ ٹھیک ہے، تو اپنی ہم خو اور بو عادات کو بدلیں، نہیں بدلیں گے تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، پھر بڑا خسارہ نقصان۔ تو پہلی چیز وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو انشاءاللہ نماز کا اہتمام کیجیے گا، رمضان میں آپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ موت تک سب چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، سب کو چھوڑ دیں گے، سب چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے۔ اللہ ہم کو جما دے، آمین۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کیوں نہیں کھانا کھلاتے تھے مسکین کو جی؟ آج تو یہ رواج بالکل مسلمان معاشرے سے ختم ہی ہو گیا، برا نہ مانیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے کیٹیگری کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو۔ ابھی رمضان کا دن گزرا ہے، ہم تو نہیں کرتے ہیں افطار پارٹی، لیکن آپ سب بہت سارے لوگوں نے افطار پارٹی اٹینڈ کی ہوگی۔ افطار پارٹی میں کسی بھی بڑے وڈیرے چودھری کے گھر میں یا بڑے لوگوں کے گھر میں کسی مسکین کو دیکھا جی؟ ارے بھائی دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو جن لوگوں نے آپ میں سے افطار پارٹی کسی دوستوں کو دی ہوگی، مجھے مت جواب دیجیے، آپ یہ بتائیے کہ فقیر مسکین کو آپ نے دعوت کیوں نہیں دی افطار میں جی؟ بڑے ہی لوگوں کو دیا، جن کے گھر میں پہلے سے ہی فریج بھرا پڑا ہوا ہے انہیں کو بلا کے کھلایا، وہ پھر نکلتے ہیں تو تبصرے کرتے یار اس کی بیوی کو پکو دہی پکو بڑا بنانے نہیں آتا ڈھنگ کا یار۔ ہاں میں تو سنتا رہتا ہوں نا، تبصرے کرتے یار یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ارے وہ جو گئے تھے شارجہ، اس کے ہاں وہ بینک کا جو بڑا مینیجر ہے اس کے ہاں تو 45 آئٹمس تھے، اور اس کے یہاں کیا چاہتے ہیں یار 3-4 آئٹم 5 20-22 تھے بس۔ یہ تبصرے کرتے ہیں، اور فقیر کھاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔
اللہ तेरा शुक्र। तो बहरहाल दूसरी वजह क्या बताएंगे। इसलिए दोस्तों सब साथी लोग मिस्कीन को खाना खिलाने का एहतमाम कीजिए। दुबई में आपको मिस्कीन नहीं मिलता है, रमजान तो गुजर गया, आइंदा साल नियत कर लीजिए कि अगर अल्लाह हमको दुबई में रखेंगे तो हर फैमिली वाला ये तय कर ले कि अपने पड़ोस में से किसी नमाजी दीनदार को रोजाना शाम को अपने साथ अफ्तार भी कराऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा, इज्जत के साथ, जिल्लत के साथ नहीं, एहसान जतलाने के साथ। ये खाना खिलाना बहुत बड़ी नेमत है। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 काम करो, कूदते फानते कबूतर जैसे जाता है ना घोंसले में तो गुटरगू करते हुए मौज से घूमता है फिरता। हदीस में कुछ लोग जन्नत में इस तरह जाते। हुजूर ने फरमाया 3 काम करो। अफ़शुस सलाम, हर कस व नाकस को अस्सलाम वालेकुम, व अत्इमुत तआम, और खाना खिलाओ। यहां कोई मिस्कीन की कैद नहीं, किसी को भी खिलाना। जी आहद सहाबा में ये था कि मस्जिद में लोग आते तो देखते कि भाई हमारे इस मस्जिद में अजनबी आदमी कौन है। अब अजनबी पता चल जाता है ना भाई, जो सब दिन नमाज पढ़ता है वो जो अजनबी। तो जो अजनबी होता तो नमाज के बाद उससे पूछते आप कहाँ लाए, तशरीफ लाए, क्या कहाँ क़याम कीजिएगा, तो उसको बोलते चलिए आप मेरे घर मेरे साथ माँ हजर तनावुल फरमाइए। और हमारा मसला ये है कि हम पहले फोन लेंगे, हाँ मैडम परमिशन दीजिए तो मैं एक आदमी को लाऊं। तो मैडम बोलेगी दिमाग खसक गया कि आप इसीलिए जाते हैं मस्जिद में रोजाना नमाज पढ़ने कि हर आदमी एक आदमी को ले आइए। सरफराज मिस्कीन को भी खिला, हाँ इंशाअल्लाह आएंगे साल से, कल ही से। चलो अच्छी बात है। मिस्कीन से मुराद यहाँ खास मिस्कीन, लेकिन सवाल खाना खिलाना किसी को भी बहुत बड़ी नेमत। अच्छा तो कुन्ना न, हाँ लम नको मिनल मुसल्ली, हकीम वो बात पूरी कर दें। तो हुजूर ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम करो, खाना खिलाओ, और लीनुल कलाम, गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो। बात बेशक किसी को हक ही कहो, लेकिन तर्ज तकल्लुम नरम होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं फिरौन के पास। फिरौन बहुत ही वेरी टफ एंड रफ है। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कूला लहू कौलन लय्यिन, मूसा तू बहुत जलाली है, तो जरा आउट ऑफ रेंज ही रहना जी, आउट ऑफ रेंज ही रहना, रेंज से आउट मत हो जाना कि मैं तो नबी जरा सख्ती से बात ना का। कूला लहू कौलन लय्यिन लअल्लहु यतज़क्कर, नरम बात इंसान के दिल में घर कर जाए। अच्छा तो लीनुल कलाम 3 बात। एक रिवायत में है कि वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात में जब सब सो जाएं तो 2 रकात अल्लाह के लिए, बीवी सो गई, बच्चे सो गए, 2 रकात तहज्जुद में नींद नहीं खुलेगी, तो सब सो गए, वजू किया, 2-4 रकात वहीं चारपाई के सिरहाने में अपनी जानमाज रखी रही। इसका भी लोग नहीं एहतमाम करते। हर मुसलमान के घर में एक जगह मखसूस होनी चाहिए कि 24 घंटा जानमाज बिछा, ऐसे कम लोग हैं। क्योंकि इतना सोफा सेट और कबाट और क्या क्या बोलते अखोर बखोरे, टीवी का वो टेबल, तो बीवी का टेबल है, तो पता नहीं कितना सामान है कि मुसल्ला बिछाने की जगह ही नहीं होता। बस मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ के मुसल्ला उठा दिया। मुसल्ला भी कहीं उठने की चीज है भाई, है मुसलमान के घर से मुसल्ला उठ जाए, अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसा घर हमें न दीजिए। ऐसा घर रहे कि सराहने में मुसल्ला 24 घंटा बिछा रहे। कल से करा, चलो आज से, चलो अल्लाह का शुक्र, कोई एक तो करे।
اپنی چارپائی. اچھا دوسرے سے مسلمان کے گھروں میں ایک اور بھی چیز کا اہتمام نہیں. ہم نہیں بتائیں گے کس کے گھر میں ہے نہیں ہے. آپ سب ہم جو ڈبل بیڈ رکھتے ہیں یا بیڈ رکھتے ہیں تو اس کو موجودہ ڈیزائننگ کے طریقے سے رکھتے ہیں کہ گھر میں ڈیزائننگ ہونی چاہیے. بلکہ بعض لوگ ڈیزائننگ والے کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ کیسے سیٹ کیا جائے اور اس کو 200 400 500 روپے دیتے ہیں. ایسی کمپنیاں ہیں, میں جانتا ہوں, میرے جاننے والے مسلمان ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ کال پر جاتے ہیں کہ ٹیبل کیسے رکھیے, ڈائننگ کیسے رکھیے, بیوی کا ٹیبل کیسے ہو, کمپیوٹر ٹیبل کیسے ہو, آپ کا بیڈ ایسے ہو. اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ سوتے وقت سنت کے مطابق سو رہے ہیں یا آپ کا پاؤں بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے. بہت مسلمانوں کے گھر میں میں نے دیکھا. جی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا کے اپنی چارپائی مسلمان کی ہمیشہ اس زاویے سے ہو, سر ادھر ہو, پاؤں ادھر ہو, کہ تاکہ سنت کے مطابق سوئیے تو آپ کی شکل بیت اللہ کی طرف ہو اور سوتے ہوئے بھی بیت اللہ کا نور اور آپ کا دل دونوں کا کنیکشن. یہ نبوی طریقہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. تو اس کا بھی اپنے گھروں میں بیڈ بچھاتے وقت اہتمام کیجیے, اور اس کا تو بہت اہتمام کیجیے کہ خدا نہ کرے کہ آپ کا پاؤں بیت اللہ کی طرف ہو. بہت سارے مسلمانوں کے یہاں کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا تکیا رکھا ہوا ہے دوسری طرف اور پاؤں اس کا سنگھ ہے بیت اللہ کی طرف. احساس ہی نہیں ہے. احساس, ارے بھائی پاؤں تو بڑی چیز ہے. حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کی طرف تھوک مت پھینکیے, چلتے ہوئے بیت اللہ کی طرف تھوک نہ پھینکیے. مسند امام احمد میں روایت ہے یہ تھوک قیامت کے دن اس کے پیشانی پہ آئے گا. حضور نے فرما دیا بیت الخلا میں جاتے وقت لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها, نہ پشت کرو بیت اللہ کی طرف ننگے اور نہ رخ کرو, ولیکن شملوا او جنبوا, اس طرف کرو یا اس طرف کرو. مسلمانوں کے گھروں میں لیٹرین باتھ روم کو دیکھیے تو بھی بیت اللہ کی طرف. ڈیزائننگ کرنے والے غیر ہیں, وہ تو جان بوجھ کے ایسی ڈیزائننگ کرتے ہیں کہ انہی کے سر پر انہی کا جوتا, انہی کے سر پر انہی کا جوتا. تو دوستو اس کا بھی اہتمام رکھیے. سنت کے مطابق سونے, کیا پتہ رات میں اپن چل بسے. جی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. یہ 24 پارے میں پڑھ کے گزر چکا ہے حدیث کہ ہر دن ہم مرتے ہیں. جن کی روح کو اللہ چاہتے ہیں آپس اپنے پاس روک لیتے وہ آتی نہیں, سوتا کا سوتا رہتا ہے. آپ بولتے ہیں بھائی بندہ سویا تھا, سوتا کا سوتا نہیں رہ گیا وہ. اللہ نے کہا تو ادھر ہی رک, تو مت جا, اب نہیں جانے کا, تو ادھر ہی رہ. لوگ سمجھتے سوتا رہ گیا, سوتا کوئی بھی نہیں رہتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے میں سو کے اٹھوں. جی ہے تو کھانا سلام کرنا, کھانا کھلانا, نرم گفتگو کرنا اور رات میں اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں ساتھی, ضرور کیجیے. سب کیجیے. اللہ مجھے بھی توفیق, اللہ میری بیوی بچوں کو بھی توفیق. روزانہ سونے سے پہلے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, توبہ کی نیت سے دن بھر کے گندگیوں سے اپنے ایمان کو کلین کر دیا اور بستر پر جا کے سنت کے مطابق لیٹ گئے. سورہ فاتحہ پڑھ لی, تینوں کل 3 بار پڑھ لیے, آیت الکرسی پڑھ لی, جو سورتیں پڑھتے یاد ہیں وہ چھوٹی موٹی پڑھ لی, سورہ ملک پڑھ لی اور پڑھ کر کے سوئے. جی اچھا بھائی, تو وہ جہنمی کہیں گے کہ پہلی بات ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, دوسری چیز ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہاں سے چلی تھی بات. لم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض
کہ اللہ ہم کو اس سے بچائے، سب کو بچائے. بہت سے کننا نفوذ، یہ بڑی بیماری ہے. ایک ٹاپک چھڑا اور ہر آدمی اس میں اپنا ڈسیزن لے گا. ہندوستان کا وزیر اعظم یوں ہے، ارے یار اس کو یوں ہونا چاہیے. پاکستان کا یوں ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے. بنگلہ دیش کا یوں ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے. نہیں یار اس کی یہ بات بہت غلط ہے. ارے نہیں یار اس کو یوں کرنا چاہیے. ارے اس کا وہ منسٹر بڑا کم وقت. بس وہ لوگ اپنے ملک میں مزے کی کرسی پہ مزے مار رہے اور یہاں دبئی میں اس پر ٹاکنگ شروع ہے. ہر آدمی کی ایک رائے ہے اور ہر آدمی اس رائے میں اپنے کو حق بجانب سمجھتا ہے اور گفتگو شروع ہو گئی. 1 گھنٹہ تک بحث ہوئی، حاصل اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ کس میں آئے گا؟ لڈو کھانے والا نہیں جو کل تقسیم ہوگا. صفر. اللہ اس سے بچائے. دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات، وقت کی برکت کا راز بتایا. ترک مالا یعنی، چاہتے ہو کہ وقت میں برکت ہو تو لا یعنی کام سے بچو، جس کا کوئی. اب 1 گھنٹہ ہم کسی بھی بڑے سیاسی رہنما کے اوپر پوری رات یہاں ٹاکنگ کریں، سب میٹنگ کریں آج، تو صبح میں نتیجہ کیا آئے گا؟ کیا نتیجہ؟ جی لڈو نہیں، وہ کھانے والا مل گیا تو پھر بھی شکر. لڈو آئے گا، کچھ نہیں. کننا نفوذ مال خائزین، جس کو ہمارے اردو میں بولتے تیری میری، میری تیری. ہمارے اردو والے بولتے میری تیری میں بس لگ گیا. یہ کام وہ کہتا تھا کہ وہ جہنمی کہیں گے کہ تیسرا کام ہمارا یہ تھا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا، چوپال میں بیٹھ گئے، چائے کی دکان میں انڈیا پاکستان میں بیٹھ گئے اور اخبار لے لیا، اب اس کی بلیٹن ایک پڑھ رہا ہے، اب تبصرے شروع. میں چھوٹے عمر کا تھا، میں شاید کنز پڑھتا ہوں بدالوں دیوبند. کیا پڑھتا تھا؟ کنز. تو 1 مہینے کا ایک رسالہ نکلتا تھا، تجلی. عامر عثمانی اس کے ایڈیٹر تھے. ہندوستان کا شہنشاہوں کا ادیب تھا وہ. اس کا ایک مضمون آتا تھا مسجد سے میں خانے تک. بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہو، دیکھو مخدوم بھائی نے پڑھا ہوا، بہت اچھا مضمون، دلچسپ. تو دسمبر کا مہینہ تھا تو سردی بڑی ہوتی ہے دیوبند. میرا گیٹ دارالعلوم بالکل جسٹ دارالعلوم صدر گیٹ کے بالکل فرسٹ گیٹ پر میرا روم تھا. روم نمبر 24 آدمی. 2 بھائی ہم رہتے تھے اس میں الحمدللہ. تو میں پڑھ رہا تھا تجلی. ہمارے استاد حضرت اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، مفتی اعظم مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، جن کی فتاوا ابھی جامع فاروقیہ کراچی والوں نے 25 جلدوں میں شائع جو میرے استاد. تو مجھے دیکھ لیا پڑھتے، مجھے کچھ نہیں کہا. اپنے اجرے میں گئے، وہاں میرے بڑے بھیا مولانا امین اشرف آئے ان کے پاس ملنے. تو پوچھا کہ تیرے روم کے سامنے ایک لڑکا یہ پڑھ رہا تھا، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ہے. تو کہا اس کو میرے پاس بھیج دو. تو میں تو بڑا ڈر کر کے گیا، پتہ نہیں کیا ہے. تو انہوں نے ایک نصیحت کہا، بیٹا میری رائے یہ ہے کہ جب کیا کتاب پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا کنز. وقت المطلب ہوتا تو بہت کوشچن کرتا ہے، کیوں کیا تو کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. بس کوشچن ہی کوشچن اس کے پاس. تو انہوں نے کہا کیا کتاب پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا کنز. عقائد کی کتابیں شروع نہیں ہوئی. تو کہا کہ دیکھو بیٹا میری نصیحت ہے، شرح عقائد جب تک کہ نہ پڑھ لینا کسی طرح کے کسی میگزین کو مت پڑھو. تم کو اپنا عقیدہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، تاکہ تم جب اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز پڑھو گے تو تمہارا خود بخود علم اس غلط چیز کو رد کر دے. اور ابھی تم کلین ہو. لوگوں کتنی نصیحت کی، کہا بالکل تم کلین ہو. اور یہ مختلف چیز رسالہ ہے. وہ شخص ایک خاص
طبقے کی طرف مائل ہیں، تم پڑھو گے تو تمہاری توجہ ابھی سے وہ جب کر جائے گی، تو جب حق کی بات پڑھو گے تو حق اور باطل میں تصادم ہوگا، تو جس کو تم دفاع نہیں کر سکو گے۔ یہ میں نے مان لی اللہ کے رسول کو، اس سے بڑا نفع ہوا۔ نفع اس کا یہ ہوا کہ آج تک مجھے کبھی قرآن اور حدیث میں الجھاؤ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کو یہ الجھاؤ ہوتا ہے کہ آیت ایسا ہے تو ایسا نہیں، ہم کو الجھاؤ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو خود دلائل خود اتنے پاس اللہ دے دیتے ہیں کہ باطل خیرت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارا ایمان تسلیمی تنقیدی ونقیدی نہیں۔ دوسری نصیحت، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا مسیح اللہ خان صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ، بہت نورانی شکل، لاہور میں جو لوگ گئے ہیں وہاں لاہور آتے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نصیحت کی مجھے کہ بیٹا کبھی بھی اخبار نہیں پڑھنا۔ مجھے کہا انہوں نے پڑھ سکا کہ اخبار نہیں پڑھنا، اس لیے نہیں پڑھنا کہ اخبار میں سچی اور جھوٹی دونوں خبر ہوتی ہے، تو تمہارا ذہن ہو جائے گا اخباری۔ کیا ذہن ہو جائے گا؟ اخباری۔ اور علم کے لیے ذہن ہونی چاہیے ربانی۔ بچپن کی عمر تھی میری بچپن کی عمر، میرے پہلے مرشد وہی ہے مولانا مسیح اللہ خان صاحب، تو کہا کہ علم دین کے لیے ذہن ہونی چاہیے ربانی، اور اخبار کا ذہن ہے اخباری۔ اخباری ذہن کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر دیکھیے، مثال کے طور پر دیکھیے، کتاب اٹھایا، خالد بزرگان دین ہمارے کہتے ہیں دیکھیے وہاں سے پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے، دین کی سنانی ہے، تو اب دونوں پڑھ کے کہ کون حدیث سب سے اچھی ہے وہ سناؤ۔ کہا یہ ذہن ہے اخباری۔ بھائی جو بھی کلام اللہ کا سامنے آ گیا اس کو وہی سے پڑھتا ہوں کہ وہی اچھا ہے، جی وہی اچھا ہے۔ وہ ہے تم کون ہوتے ہو ڈسیزن لینے والے کہ یہ حدیث اچھی ہے اور یہ اچھی نہیں ہے؟ کہا یہ ہے اخباری۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں جہاں سے پڑھنا ہو پہلے ہی سے نشان لگا لو، لیکن عوام کے سامنے نہ دو۔ وہ بچپن میں مجھے نصیحت کی، وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان اولیاء کرام کو جزائے خیر دے جنہوں نے مجھے نصیحت سکھائی۔ تو کننا نخوض مع الخائضین، کننا نخوض، ہاں بھائی وقت دیکھ رہا، میں بھی دیکھ رہا ہوں، چھٹی جلدی کر دیتا۔ کننا نخوض مع الخائضین، تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو دیکھیے ایمان کی سب سے پہلی علامت نماز۔ ایمان کی جب بہت چار بنیادی بات ہے، ایمان کی پہلی علامت نماز، اس کے بعد مال میں انفاق کی پہلی چیز مسکین کو کھانا کھلانا، دو بات ہو گئی، اور آخرت سے غفلت کی پہلی دلیل کننا نخوض، جو آخرت کی فکر جس کو ہوگی وہ اپنی بکواس میں بحث میں نہیں پڑے گا۔ تین بات ہو گئی، یہ پہلے آج سے پہلے میں نے نہیں بتائی، آج پہلی جگہ بتا رہا، چھپا چھپا کے رکھتا ہوں، جیسے جیسے بوڑھا ہوں گا تو تھوڑا تھوڑا نکالوں۔ اور چوتھی چیز کننا نکذب بیوم الدین، یہ کفر کی آخری دلیل ہے، باس بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایمان سے چلا بدعمالی سے، پھر مال کے پکڑے ہوا مسکین کو نہیں دے رہا ہے، اس کے بعد آخرت سے اتنا غافل ہے کہ بحث تکرار میں چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے میری تیری کیے ہوا بے مطلب کا ٹائم ہی نہیں ملتا اس بڈھے کو جا کر کے وہاں نماز پڑھے، بس لٹھیا لے گا، بھائی معاف کر دیے گا چاچا آپ کو نہیں کہنا، لٹھیا لے گا، صبح اٹھے گا آگے 8-9 بجے انڈیا پاکستان میں چائے کی دکان پر، اب 11 ساڑھے 11 بجے تک بیٹھ کر کے ہاں بھائی ذرا اخبار کی کیا بلیٹنگ ہے، بلیٹنگ ہائی کیا بولتے اس کو، ہائی لائٹ، ہیڈ لائٹ، عناوین، جی کیا بولتے اردو میں عناوین، ارے بھائی سرخی کیا ہے، یہ لے 11 ساڑھے 11 بجے تک تھکے گا، اس کے بعد اپنا لٹھیا لیا، ٹکتے ٹکتے گھر پہنچا، گڑیا سے لڑائی کی، کھانا وانا کھایا، پھر سو گیا۔
جی کنہ نہ پوچھ مولا کھائے گی تو بھائی اللہ پوچھ ویسا نہ کیجیے گا ہمارے سب کے ساتھ. آپ لوگ بھی یاد رکھیے میری بات کو بڑھاتے میں. گاؤں میں جائیے گا تو لچیا لے کے چائے کی دکان پہ مت بیٹھیے جی. اور دلی میں علی گڑھ میں بھی چائے کی دکان پہ نہیں جائیں گا. اپنی گڑیا سے گھر میں چائے پیجیے, اللہ اللہ کیجیے, خلاص اچھا ہے. تو 4 باتیں یہ کہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان آخرت میں جا کر کے بھی ایک دوسرے سے بھیٹ, ٹھیٹ ہندی لفظ ہے, ملاقات, بھیٹ بولتے نا بھائی, اردو ہندی میں بھیٹ بولتے نا ملاقات, کہ ملاقات ہوگی اور ٹاکنگ بھی ہوگی. اہل جنت اور اہل جہنم کا تبادلہ خیال بھی ہوگا, مکالمہ بھی ہوگا جی. ایک دوسرے پہ خیریت بھی پوچھیں گے, تمہارے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ہر روز سورہ ملک کا معمول بنے. اب تک کی زندگی گزر گئی, ابھی سے بھی معمول بنا لیجیے گا تو اللہ کے دل کو دیکھتے نہیں دیکھتے. ہاں, یہ بیچارے ہمارے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے عمر کے انگلش میڈیم والے, یہ بڑے روتے ہیں. بڑی صاحب میں کیا کروں, پاپا نے تو مجھے پڑھایا ہی نہیں, میں کیا کہوں ان کے پاپا کو پاپڑ بناؤں جی. بچوں کو ضرور قرآن سکھلاؤ. اور جو مولانا لوگ یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہو میری بات سنو, یا جن کے بچے کو مولانا لوگ پڑھاتے ہیں ان مولانا کو تاکید کرو کہ بچے کو سورہ فاتحہ اور کم سے کم ابتدائی 10 سورت بائی ہاتھ کرائے, اور سورہ ملک ضرور یاد کرا دے. سورہ بقرہ کی 5 ابتدائی آیت. مولانا لوگوں کو قرآن ختم کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے, جلدی ختم کراؤں اور گفٹ لوں, اور 9 اور 2 11. ہاں, سب بچے والے پڑھانے والے کو سنو. میں بھی جس بچے کو پڑھاتا ہوں اپنا معصوم سمجھ کے پڑھاتا ہوں, اس کو لازمن یاد کراؤں گا, چاہے ماں باپ اس کا کتنی مخالفت کرے. ماں باپ کو بھی لگی رہتی ہے جلدی سے مولانا قرآن ختم کیجیے, کیونکہ 200 دے رہا ہے نا, 300 400 500 دے رہا ہے, اس کو جلدی چاہیے. ارے بھائی آخرت کا مسئلہ ہے. تو سورہ الف کی ابتدائی 5 آیت, آیت الکرسی اس کے بعد کی 2 آیت, اور للہ ما فی السماوات سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک, اور سورہ حشر کی آخری آیت. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو بچوں کو, ہر حافظ کو, مولوی کو یاد کرانا چاہیے, اور ماں باپ بھی کہے مولانا کو کہ بائی ہاتھ کرائیے, ٹھیک ہے. اور سورہ ملک تو ویری ویری امپورٹنٹ, لازمن یاد کرائیے. اور بچے جب یاد کر لیں تو مولانا کا کام ہو گیا. اب ماں باپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے اس کو یاد دلائے کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھ لیا سونے سے پہلے, ورنہ پھر مولانا یاد کرا دیں گے اور یہ بھول جائے. تب اصل میں پاپا ہی نہیں پڑھتے, ممی نہیں پڑھتی, تو بیٹا کو کیوں پڑھائے. ارے آپ نہ جاؤ ان معصوم کو جانے دو جنت میں. بے شک آپ فائٹنگ کرنا اللہ سے کہ ہم 100% مسلمان ہیں, لیکن یہ معصوم بچے جو بیٹھے میں دیکھو, ان کو مسلمان بناؤ, ورنہ فیوچر بڑا تاریخ آنے والا ہے. فیوچر بہت تاریخ آئے گا. میری بات یقین نہ آئے تو اسپین کے مسلمانوں سے پوچھو, جہاں 750 سال آپ نے روک کے ساتھ حکومت کی ہے, لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون, وہاں کیا حشر ہے جا کے پوچھیے. ایک علامہ اقبال کا ایک چیپٹر ہے, وہ پڑھ لیجیے کہیں. کہا یہ دینی ادارے, مدرسے, ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دو, ورنہ اقبال کہتا ہے میں اپنے آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں اسپین کے حالات کو. ہاں, تو اس لیے سب بچے والے جن کے بچے ہیں کریے گا نا کوشش, اور آپ تو آدمی سے شروع کر دیجیے. ایک آیت مشکل ہے. 60 سال عمر ہو گئی, 70 سال عمر ہو گئی, اور 30 آیت نہ یاد ہو سکی. اور ایسی امپورٹنٹ آیت کہ لائف کے مرنے کے بعد پہلا فیس خبر ہے. فرسٹ مقابلہ کہاں ہے؟ ہاں, پہلی منزل قبر ہے. پہلی منزل, اس سے نجات کا نسخہ نبی اکرم نے عمل کیجیے نا. تو سب ساتھی دیکھو, دیکھی کہ پڑھ لو, روزانہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو خود بخود 1 آدھ مہینے میں یاد ہو جائے گی.
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ ہم کو بھی توفیق فرما، ہمارے تمام بیوی بچوں کو توفیق فرما، ہمارے مقتدیوں کو توفیق فرما. اے اللہ دوزخ سے نجات کی جتنی بھی نبی پاک کی جانب سے نسخے اور تحفے ملے ہیں ان تمام کو اپنانے کی توفیق فرما. اللہ پورے رمضان کی عبادات کو قبول فرما، کمی بیشی کو معاف کرنا. اللہ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں بغیر لمبی دعا کیے ہوئے سب کی دل کی حاجتوں کو آپ پوری کر دیجیے، اس لیے کہ آپ قاضی الحاجات ہیں، دافع البلیات ہیں، کافی سب کہیے کافی المہمات ہیں، کافی المہمات ہیں، دافع البلیات ہیں، قاضی الحاجات ہیں. اے اللہ آپ کی اپنی کوئی حاجتیں سب ہماری، آپ کے اوپر کوئی بلائیں نہیں، بلائیں ہم پر ہیں. اے اللہ آپ کی کوئی مہم نہیں ہماری مہم ہے. اے اللہ یہ سب ہمارے دل کی حاجتوں کو پوری کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. جزاک اللہ.